بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سب سے پہلے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب باخیریت ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی سب سننے والے کی خیر فرمائے۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے یہ قرآن پاک کی شان کے اندر ہے۔ قرآن پاک کو خالق کائنات نے بڑا مقام عطا کیا۔ قرآن پاک خالق کائنات کی وہ عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ اس کو خالق کائنات اللہ رب العزت نے اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خالق کائنات نے خود اٹھائی۔ تو دوستو، آپ خود توجہ فرمائیں کہ اتنی صدیاں ہو چکی ہیں لیکن قرآن پاک کے اندر کسی کو طاقت نہیں کوئی کمی پیشی کرے۔ حالانکہ پہلے جو کتب تھی اس کے اندر رد و بدل ہوتا رہا، لیکن اس قرآن پاک کے اندر کوئی بھی انسان اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا محافظ اللہ رب العزت ہے۔ قرآن پاک یہ وہ عظیم راہ ہدایت، عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت ہی ہدایت رکھی ہے۔ اس کے اندر شان ہی شان ہے، اس کے اندر عظمت ہی عظمت ہے۔ دوستو، قرآن پاک اول سے لے کر آخر تک پڑھیں، اگر غور و فکر کریں تو یہ خالق کائنات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایک وکھرا اور انوکھا معجزہ عطا کیا ہے۔ قرآن پاک جن کے سینوں کے اندر ہیں وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں اور شان والے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کو خالق کائنات نے بڑا مقام عطا کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور بعد کے اندر دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ دوستو، قرآن پڑھنا اور پڑھانا ایک عظیم سعادت ہے اور یہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ حدیث پاک کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النظر الی المصحف عبادت، قرآن پاک کو اٹھا کر اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو دوستو، جو میرے ساتھی چاہے پڑھے ہوئے نہیں، اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو ان کو میں یہ پیغام ضرور دوں گا اور امید کروں گا کہ اس پر عمل ضرور کریں گے۔ چلو، اتنا تو ہو سکے، اتنا تو کر سکتے ہو کہ صبح کو اٹھی وضو کر کے نماز ادا کرو، نماز ادا کرنے کے بعد چلو قرآن پاک کی تلاوت تو نہیں کر سکتے، زیارت تو کر سکتے ہو، زیارت کر لیا کرو۔ حدیث پاک کے اندر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کے سر مبارک پر عظمت اور شان والا ایک ایسا نورانی تاج سجائے گا، ایسا ان کو نورانی تاج عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی روشنی رکھی ہے، اس کے اندر اتنی چمک و دھمک ہے اور اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے اتنی روشنی رکھی ہے۔ یہ دنیا کا جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر روشنی کم ہے، اس تاج کی روشنی زیادہ ہوگی۔ تو دوستو، توجہ فرمائیں، یہ تو حافظ قرآن کے والدین کی عظمت اور شان ہے، خود حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ دوستو، یہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ جس طرح آپ دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، خدا را آپ قرآن پاک کی طرف بھی اپنے اولاد کو لے آئیں اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، کیونکہ یہ قرآن پاک وہ عظیم دولت ہے جو انسان کے ساتھ دنیا کے اندر بھی ساتھ ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی ساتھ ہوگی
اور بروز حشر بھی قرآن پاک آپ کے ساتھ ہوگا۔ حافظ قرآن کو اللہ رب العزت قیامت والے دن عزت اور شان یہ عطا کرے گا، خالق کائنات حکم فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن اب قرآن پاک کی تلاوت کرو، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تک تیری جاگیر ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم حافظ قرآن کے ساتھ محبت کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی صحبت کے اندر بھی خالق کائنات نے بڑا کمال رکھا ہے۔ تو لہذا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، تاکہ یہ پیغام سن کر اگر کسی مسلمان کا ایک بچہ بھی قرآن پاک پڑھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔